وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا على الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى. صدق الله العظيم. ایک بار آپ تمام حضرات نہایت احترام اور اخلاص و اہتمام کے ساتھ بارگاہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى والكرم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، جلسے کے لیے جتنی تقریریں ہونی تھیں وہ سب ہو لی، اور میں آپ حضرات کی خدمت میں فاتحی کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس ضمن میں چند جملے میں عرض کروں گا اور رخصت ہو جاؤں. عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوات والتسلیم کو معجزات سے نوازا. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر نبی کے علاوہ کسی کو قدرت نہیں ہوتی. اللہ تعالی اپنے نبیوں کے ہاتھ پر تصدیق نبوت کے لیے کوئی خلق عادت ظاہر فرماتا ہے، اسی کو کہتے ہیں معجزہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ انبیاء کرام کی فطرت میں داخل ہے. اس لیے یہ کہنا کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، اس فطرت سے تجاوز کرنا اس کے لیے ممکن نہیں. اس لیے یہ شرک ہے کہ نبیوں کے لیے کوئی خصوصیت مانی جائے. یہ ایک بیہودہ قسم کی بات ہے. اللہ تعالی نے انسانوں کی فطرت میں جو قوتیں تفویض فرمائی ہیں، ہر ایک کو اس قوت میں برابری حاصل نہیں. البتہ انبیاء کرام علیہ الصلوات والتسلیم کو اللہ نے جو فطرت عطا کی ہے وہ انسانوں کی فطرت سے بھی کچھ بہت اوپر ایک شان رکھتی. اس خصوصیت کا انکار کرنا غلط ہے. کسی نے کہا کہ جو ان سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کی
طرف سے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ انسان کا کون سا فعل ہے جو اللہ کی مشیت کے بغیر صادر ہو؟ ہر ایک میں مشیت الہی شامل ہے۔ اگر آدمی بولنا چاہے اور اللہ کی مشیت نہ ہو تو وہ گونگوں کی طرح سے کھڑا ہوگا، بے شک، اور اگر کوئی سننا چاہے یا دیکھنا چاہے تو وہ نہ دیکھ سکے گا نہ سن سکے گا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ تو پھر اس لیے انبیاء کرام کے ہاتھ سے جو چیز صادر ہوئی کہ کوڑی کے جسم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور وہ تندرست ہو گیا، کسی مادردار نابینا کی آنکھ میں پھونک دیا اور وہ اپنا بہت باریک باریک چیزیں تک دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ تو یہ اس کی پھونک میں اللہ ہی نے تو تاثیر دی ہے۔ ہم نے کب کہا کہ نبی اللہ ہو گئے؟ معاذ اللہ، ہم نے یہی کہا کہ اللہ نے انبیاء کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ تمام نبی ہدایت کے لیے آئے ہیں، مگر ساتھ ہی ہدایت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دستگیری اور لوگوں کی فریاد رسی بھی ان کا کام ہے، وہ کرتے ہیں۔ ہر نبی کی کچھ خصوصیتیں ہیں۔ معجزات کے معاملے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پر لاٹھی مار دی اور راستہ ہائی وے تیار ہو گیا۔ تو یہ ان کی لاٹھی کی خصوصیت ہے۔ آپ لاٹھی نہیں 10-20 بانس چھوڑ کر ایک میں اور اس پار سے اس پار تک کے تالاب پر ماریں تو دیکھیں تو اس میں ہائی وے تیار ہونا تو بڑی بات ہے، ایک لکیر بھی تیار نہیں ہو۔ تو یہ اللہ نے ان کو خصوصیات تفویض فرمائی۔ وہی لاٹھی فرعون کو جب تبلیغ کرنے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے تو فرعون سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام دونوں بزرگوں نے فرمایا اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، اے فرعون تیرے خدا کے رسول ہیں۔ وہ خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، مگر یہ فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے اس نے مجھ کو رسول بنایا۔ تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نشانی بھی ہے؟ تو آپ نے اپنا ید بیضا نکال کر دکھایا، پورا دربار جگمگا اٹھا۔ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ؟ تو اپنا عصا پھینک دیا، فوراً وہ التہا ہو گیا، فرعون کی طرف بڑھنے لگا اور وہ تخت پر ایک کرسی پر اپنا جلوہ ظاہر کر رہا تھا۔ وہ التہا بڑھتے بڑھتے تخت پر چڑھا، تخت پر سے اب فرعون کی طرف متوجہ ہوا، کرسی کی طرف آیا
بڑھتے بڑھتے اس سے فرعون کی داڑھی کو پر پکارنا شروع کیا. اب اس کی حالت بگڑنے لگی. وہ جو اپنے کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا اب کہہ رہا ہے ارے موسیٰ بچاؤ بچاؤ. سب سے بڑا خدا بنتا تھا. اور آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے اب اپنی جان بچانے کی بھیک مانگ رہا. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کو ہاتھ لگایا جب کا تک عصا ہو گیا. کہا تم دونوں بہت بڑے جادوگر، جادو کے کا مقابلہ ہوگا، میچ ہوگا. اب اس کی تاریخ طے ہو گئی، میدان طے ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک طرف، 60,000 جادوگر ایک طرف، مصر اور قرب و جوار کے انسانوں کا ایک ہجوم چاروں طرف. اب یہ سارے جادوگر پکار اٹھتے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقی او نلقی اما ان تلقی او نلقی یا موسیٰ. موسیٰ اپنا کرتب آپ پہلے دکھاؤ گے کہ ہم دکھاویں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا ما انتم تلقون، تم لوگوں کو جو کچھ کرنا ہے وہ کر دو، کیونکہ اگر میں پہلے شروع کر دوں تو تمہارا کباڑا ہو جائے گا، تم تو کچھ دکھا نہیں پاؤ گے. کہیے ہمیں پھر بعد میں کہو گے ہم کو موقع ملتا تو ہم ضرور دکھاتے. تو جو دکھانا ہے وہ دکھا دو، جو کرنا ہے وہ کر دو. پھر اب سب ایک جادو، سارے جادوگر 60,000 تھے، سب کے ہاتھ میں ایک رسی اور ایک ڈنڈا. اسی پر گڑ گڑ پڑھا کچھ اور پڑھ کے پھونکا اور پھونک کر جو سب نے اپنا ڈنڈا اپنی رسی میدان میں پھینک دیا. چاروں طرف سانپ لینٹ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ سانپ ہو گئے. سب 60,000 رسیاں سانپ، 60,000 ڈنڈے سانپ، 1,20,000 سانپوں کا ہجوم کسی میدان میں ہو جائے تو سانپوں کا سمندر کی تو کہا جائے گا. اب یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑی سی بے چینی سی آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنا عصا پھینک دو. عصا پھینکا اور اس نے ناشتہ شروع کر دیا. اللہ بند کر سارے سانپوں کو سب کو نکل دیا، سب اس کے پیٹ میں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، جس کا تک وہ عصا ہو گیا. نہ موٹا ہوا نہ لمبا. سارے گھٹے کہاں گئے، ساری رسیاں کہاں گئی. اس اعتبار سے
اس کو تو برگد کے تنے سے کئی گنا زیادہ موٹا ہو جانا چاہیے تھا، مگر کچھ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ، حقیقتوں کو بدل دیتا ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ اور میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معجزات عطا فرمائے جو ما قبل کے انبیاء کرام کو عطا فرمائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنکھ خوباں امدارت تو تنہا۔ تو حضرت سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہی ہے کہ ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے، جب ممبر بنوا کر ممبر بن گیا اور اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور وہ کھجور کا تنا وہاں سے ہٹا کر مسجد کے کونے میں کھڑا کر دیا گیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائی تو بخاری شریف، مسلم شریف اور حدیث کی بے شمار کتابوں میں یہی ذکر ہے کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ حضرت مولا روح یوں فرماتے ہیں اس تمہیں حنانا اب ہجرے رسول نال بیزت ہم جو الباب کو، یہ حدیث کا ترجمہ کر دیا کہ وہ کھجور کا وہ تنا، سوکھا تنا رسول پاک کی جدائی پر اس طرح رونے بلکنے لگا جیسے عقل مند آدمی کسی مصیبت آنے پر روتا ہے، بڑی مصیبت آئی۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، صرف پشت مبارک لگائی تھی، وہ بھی اس نیت سے نہیں کہ اس میں جان آ جائے اور بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، مگر اس برکت سے اس میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ سمجھ گیا؟ تنا تنا ہے اور اس کے باوجود وہ رو رہا ہے، آواز آ رہی، لکڑی لکڑی۔ یہ اس لیے یہ کمال اور ایسے کتنے کمال۔ ایک مادرزاد نابینا آئے سرکار کی خدمت میں، کہنے لگے سرکار میں آپ سے بھی بے آنکھ کا پیدا ہوا، سرکار مدد فرما دیں، دعا کر دیں، اللہ آنکھ دے دے۔ فرمایا صبر کرو، اللہ زیادہ اجر دے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، سرکار یعنی سرکار کی غلامی میں آنے کے بعد اجر سے محرومی کا۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم جاؤ تازہ وضو کرو اور مسجد کے کونے میں 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد میرے وسیلے کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کرو اور مجھ کو بھی پکارو، یہ کہو اللہم انی اسألک واتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا محمد
حدیث میں لفظ یا محمد ہے، مگر ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، اس لیے کہ یہ حدیث پہلے کی ہے اور وہ آیت بات کی ہے جس میں ذکر کیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ تو اس آیت میں رسول پاک کو نام لے کر پکارنے کی ممانعت ہوئی، سبحان اللہ، کس طرح سے ایک دوسرے کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ گیا؟ اس لیے میں حدیث جب پڑھتا ہوں تو یا محمد بھی پڑھتا ہوں، جب ترجمہ کرتا ہوں تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انی اتوسل بک الی ربی لتقضى حاجتی یا لتقضی حاجتی، دونوں پڑھا جاتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے رسول، میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے، یا یہ کہ آپ میری حاجت پوری کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم فشفع کیا، اے اللہ ان کی شفاعت، ان کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد سے وہ اٹھ کر گئے وضو کرنے اور نماز پڑھنے، اور ہم میں سے ایک آدمی بھی وہاں سے اٹھا نہ تھا کہ وہ واپس آئے۔ تو گئے تھے بے آنکھ کے، آئے تو دونوں آنکھیں جگمگا رہی۔ سمجھ میں آئی بات؟ رسول کے وسیلے میں اتنا اثر ہے۔ بہرحال ایسے معجزات کی کثیر تعداد اور مقدار حدیثوں میں ہے، اور یہ کیا کم حضور کا معجزہ ہے کہ سرکار اب بھی ہزاروں لاکھوں قبروں میں جلوہ مار ایک وقت میں۔ ہر شہر میں ایک دن میں چند جنازے اٹھتے ہیں، اور ہر ملک میں کثیر جنازے، اور پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے ہزار جنازے اٹھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے مر رب کا ما تقول فی هذا الرجل ما دینک مر رب کا ما دینک ما تقول فی هذا الرجل، رسول پاک فرماتے ہیں یہ تو عام طور سے حدیث کی روایتوں میں موجود ہے، مگر بخاری شریف میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حدیث مروی ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ قبر میں آنے والی اور اس مردے سے پوچھیں گے میری طرف اشارہ کر کے ماں تقولو فی هذا الرجل، ایک ہی سوال کا بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس طرح معلوم یہ ہوا سوال تین ہوں یا ایک ہو، تین ہوں گے بھی تو
ان میں بنیادی سوال یہی ہے، اور اکیلا ہو تو یہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ جو مومن یا مومن ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی فآمنا به واتبعناه ہوا۔ محمد 3 مرتبہ یہ لفظ بولے گا، اتنا لمبا جواب 3 مرتبہ اسی طرح بولے گا جیسے شاعر کو کوئی شعر پسند آ جاتا ہے تو چند بار بولتا ہے، تو وہ اتنی لذت اس میں اس کو ملے گی اس جملے میں کہ اس کو ایک مرتبہ کہنے پر صبر نہ ہوگا، 3 بار کہے۔ تو وہ فرشتے جو پوچھنے آئے تھے وہ کہیں گے ہمیں پہلے ہی سے معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو، اس سے پہلے سے معلوم تھا، اب پہلے سے معلوم تھا تو کیوں آئے پوچھنے؟ پہلے سے معلوم تھا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قبر میں اہل سنت و جماعت کی شکل بڑی ہی نرالی ہو، بس پہچان لیے جائیں گے کہ یہ وہ ہیں، یہ عاشقان رسول کا یہ ہجوم لگا۔ تو اس وجہ سے یہ ہوا۔ اب یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ بیک وقت اتنی جگہ سرکار کا تشریف آوری ہونا یا نظر ہی آنا، سبحان اللہ، یہ کچھ بھی مگر یہ معجزہ ہے۔ اس طرح کے اور معجزے فرماتے ہیں شرح عقائد اور عقیدے کی دوسری کتابوں میں۔ معتزلہ ایک گروہ صحابہ کرام کے حدیث دور میں یا تابعین کے شروع دور میں معتزلہ نام کا ایک گروہ پیدا ہوا۔ اس کے وہ بہت بد عقیدہ تھے۔ اس بد عقیدگی میں یہ بھی داخل ہے، وہ کہتے تھے کہ قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا، نہ سوال نہ جواب۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ وہاں پر کوئی ایسی بات ثواب اور عذاب کی قبر میں نہ ہو وغیرہ۔ تو ان کے رد میں ہمارے ائمہ کرام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں اپنا جلوہ ظاہر فرماتے ہیں۔ ہاں، قبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ مٹی والی قبر زمین میں ہو، بلکہ اگر شیر پھاڑ کر کھا گیا تو اس کا پیٹ ہی ان کی قبر ہے۔ سمندر میں ڈوب کے اسی میں اندر کا نشین ہو گیا تو وہی اس کی قبر ہے۔ اس طرح پر قبر کی تشریح کی جاتی ہے اور ہر جگہ وہاں یہ سوال ہوگا۔ اب کسی کو احساس ہو کہ نہ ہو، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کسی چیز کا اب اس معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کو کرامت جو لوگ کہتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے۔ معجزہ نبیوں کا مانا جا سکتا ہے
مگر اولیاء کرام کی کرامت بالکل غلط بات ہے، حالانکہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، ہم نے بھی دیکھی بہت سی کرامتیں ایسی دیکھی ہیں اپنے بزرگوں سے، آپ بھی کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو تو دیکھی ہو چاہے نہ دیکھی ہو، عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ولی کی کرامت حق ہے، اور معتزلہ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کرامت الولی تکون معجزۃ لنفسہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ولی کی کرامت وہ ولی کی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے کے اعتبار سے کرامت ہے، مگر حقیقت میں یہ نبی کا معجزہ ہے جو نبی نے اپنی امت میں ایک ولی کے ہاتھ پر اپنا معجزہ ظاہر کیا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تمام اولیاء امت محمدی کی جتنے معجزات سرکار اس کو ظاہر کر رہے ہیں ان اولیاء کرام کے ہاتھوں سے، چاہے وہ حضرت غریب نواز کوزے میں پوری جھیل کو بھر لیں یا کوزے سے پوری جھیل کو لبالب کر دیں، کچھ بھی مگر یہ کارنامہ سید کائنات یہ ان لوگوں کے منہ پر پڑے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ایسی رکھتے ہیں کہ اللہ جن کو عظیم بناتا ہے تو وہ سرکار کے روضے پہ جاتے ہیں تو زیارت کر لیتے ہیں، سرکار اپنا جلوہ ظاہر کرواتے ہیں، تو یہ سب چیزیں تو ممکن ہیں۔ بہرحال یہ ممکن ہے، موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مخصوص معجزہ جو کسی نبی کو نہ عطا کیا گیا وہ معراج، یہ ایسا معجزہ ہے جو کسی اور کا نہ تھا۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو تو اٹھایا گیا، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، تو اب یہ چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، میں کہتا ہوں کہ واہ، یہ رسول پاک کی خصوصیت ہے کہ آپ گئے بھی اور آئے بھی، اور اس کو جو لوگ ناممکن کہتے ہیں ان کے لیے ہم جواب دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اتر کر آئے زمین پر، کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے۔ اگر اعتراض کریں گے لوگ تو اپنے وجود ہی کا انکار کریں، اگر وہ زمین پر اترے نہیں تو آپ آئے کہاں سے، پیدا ہوئے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی اور آئے بھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معجزہ ہے، اور معراج کا معجزہ یوں کہنے کے لیے ایک معجزہ ہے، مگر اپنے اندر ہزاروں معجزے کو سمیٹے ہوئے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں،
اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے معراج کے معجزے میں کئی معجزے، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کی کہ نماز ہے، جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ اقرب ما یکون العبد من اللہ تعالی ما یکون فی السجود، کہ نماز معراج کے موقع پہ دی گئی عطا فرمائی ہے، اب اس کی برکت یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو اس وقت سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر جائے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک طرح کی معراج ہے جس کو کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک معراج جسمانی کے ضمن میں ہم لوگوں کو لاکھوں معراجیں عطا فرما دی، ایک رکعت میں 2 سجدہ 2 معراج، اور اگر 2 رکعت ہو تو 4 رکعت ہو تو 8، 3 رکعت ہو تو 6، اور 24 گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ ذرا آدمی اپنا سجدہ سنبھالے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی سے قرب کیسے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے، استحکام علی مذہب اہل سنت والجماعت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کوئی کارروائی باقی